الشیطان الرجیم سورہ البقرہ آیت نمبر 86۔ اور یہ پیچھے سے ہی جو ہے نا ابھی ٹاپک چل رہا ہے، کیونکہ رکوع کا اختتام اس آیت پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے جو بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے وہ نہیں مانتے تھے، اور کچھ حکموں کو مان لیتے تھے، کچھ کا انکار کرتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور ان کا جو انجام بتایا گیا دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو انہی کے لیے فرمایا جا رہا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، اشتراؤ، جنہوں نے، اچھا انگلش میں تھوڑی کرنا تھا، اولئک دوز، الذین، the ones who are، اشتراؤ bought، الحیات الدنیا، the life of the world، ٹھیک ہے، الحیات the life، الدنیا the world، بالآخرتی فار دا ہیئر آفٹر، ٹھیک ہے۔ یعنی اشتراؤ جو ہے وہ بیچنا، خریدنا یا بارٹر کرنے کے سینس میں بھی آتا ہے، اور اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ ایک چیز دے کے دوسری لے رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا سودا کیا اپنے لیے، کیا یعنی کہ بارٹر کیا کہ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، رائٹ۔ یعنی ایک سامنے نظر آنے والی وقتی فائدے دینے والی دنیا کا انتخاب انہوں نے کر لیا ہے۔ جیسے ابھی بتایا نا کہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ پک اینڈ چوز انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ایک طرف وہ خود کو، اس کو لوگ مسلمان بھی کہتے رہیں، اور دوسری طرف وہ دنیا کے فائدے بھی اٹھاتا رہے، دنیا کے مزے بھی کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا ثمرہ، مسئلہ کیا ہے کہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں جنت ہے اور دوزخ ہے، اس پر جو ہے نا ایمان اگر کم ہو یا انسان منافق ہے نعوذ باللہ، تو اس کو یقین نہیں آتا کہ جنت یا دوزخ کوئی آنی ہے یا قیامت کا دن کوئی قائم ہونا ہے۔ کوئی ویگ سے یعنی اس کے خیالات ہوتے ہیں کوئی ذہن میں کہ شاید ایسا ہو ہی جائے یا نہیں بھی ہو، تو پھر وہ ایسا شخص آخرت کی تیاری میں نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ہی پڑا ہوا ہے۔ دنیا کے فائدے فوراً ملنے والے ہیں اور بڑھ چڑھ کر مل رہے ہیں، جبکہ آخرت کے فائدوں کے لیے ایک تو صبر ہے، اور دوسرا یہ کہ انتظار ہے، اور پھر یہ کہ ان دنیا کے فائدوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا، سو ناٹ، یخفف، ول بی لائٹنڈ۔ خففا یخفف ہوتا ہے کہ ہلکا کر دینا، تخفیف کر دینا، کمی کر دینا، انہم، فار دیم، العذاب، دا پنشمنٹ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا، اینڈ ناٹ ہم، دے ینصرون، دے ول بی ہیلپڈ، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈرایا جا رہا ہے اس قیامت کے آخرت کے دن سے جو آنے ہی والی ہے، لیکن لوگوں کو اس کا یقین نہیں آتا۔ اب یہاں پر بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے کہ لیکن یہاں پر اس کو ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا بھی ایسا ہی حال تو نہیں ہے کہ ہمارا ہم اور غم دنیا ہی ہے، دنیا کے فائدے ہی ہیں، دنیا سمیٹ لیں، دنیا کے لیے تیاری کر لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں، اور ضرورتیں کیا، آسائشیں بھی پوری کرتی چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہی حال ہے نا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں اتنا کچھ بھر گیا ہے، اتنی بے شمار آسائشات انسان نے اپنے لیے دنیا میں بنا لی ہیں، اتنی مشینز، اتنی ترقی وہ کر گیا ہے، تو پھر اس کو حاصل کرنے کی تگودوں میں بھی ہر وقت ہی پڑا رہتا ہے، تو ضروریات سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک اگر گھر ہے تو نہیں، اب اچھا اور بڑا گھر چاہیے، اگر کچھ مشینیں گھر میں ہیں جو ہمیں کام دے رہی ہیں، نہیں مزید اور سے اور زندگی کو آسان کرنا ہے، پر راحت کرنا ہے۔ اسی طرح سواریوں کا بھی یہی حال ہے، گاڑی ایک ہے، نہیں زیادہ ہونی چاہیے، برانڈڈ، ہر سال چینج کر لینا، یا اسی طرح یعنی کہ لائک اتنا زیادہ انسان دنیا ہی دنیا، بس یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر اس کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، ٹائم لگانا پڑتا ہے، اور مال کمانا پڑتا ہے اس سب کے لیے، تو وقت ہی نہیں رہ گیا۔ بجائے اس کے کہ انسان ترقی کرتا اور اس کے پاس وقت ہوتا کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق استوار کرتا، اس کی نمازیں اچھی ہوتیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک وہ مزدور کسان ہے، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس اتنی سہولتیں، آسائشیں نہیں ہیں، تو وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے صرف اتنا کماتا ہے کہ اپنے بچوں کو کھلا لے، اور اس کے بعد اس کے پاس اتنی ہی طاقت ہے کہ نمازیں وقت پر ادا کر لے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن دوسری طرف ایک شخص ہے جس نے اپنی زندگی کو راحت کا، یعنی کہ خوب راحت کے سامان دیے ہیں اپنے گھر میں، لیکن پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہے
کہ اٹھ کے نمازوں کو ہی وقت پر ادا کر لے. تو ہے کیا، کیونکہ آخرت کا کوئی وہ تصور ہی نہیں ہے، وہ ویگ سے تصور رہ گئے ہیں. اور وہ جیسے اوپر والی آیت میں فرمایا نا کہ تم سے جو کووننٹ لیے گئے تھے، جو وعدے لیے گئے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ تم میں سے تھوڑے ہی تھے جنہوں نے اس کو یعنی کہ مانا، اس پر قائم رہے. اور اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں اس آیت میں. آیت نمبر ہم نے جو پیچھے پڑھی ہے، پہلی آیت جو آپ نے کی 83 ہے، ٹھیک ہے، اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں. حقوق اللہ کا بھی بیان ہے، حقوق العباد کا بھی ہے، اور اپنی عبادات کا بھی بیان ہے. یہی ہم سے مطلوب ہے. ہم دنیا میں یعنی کہ آسائشیں حاصل کرنے اور اسی میں پھنسنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ دنیا صرف ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے. یہاں پہ ہم نے ٹائم پاس کر کے آگے چلے جانا ہے. لیکن یہ تصور اتنا ویگ ہو گیا ہے، اور یہ احکامات اتنے یعنی ہمیں مشکل اور بھاری لگتے ہیں، اور دنیا کے فائدے ہمیں اتنے پیارے لگتے ہیں کہ فرائض بھی نہیں ادا ہوتے. یعنی آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں گھروں میں، اور طرح طرح کے یعنی کہ دنیا ہے کہ ہی مشغولیات ہیں. الہاکم التکاثر، یعنی کثرت کی ایک طلب انسان کے اندر ہے، اور وہ یوزلی پیپل میں دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی تھوڑے ہی لوگ ہیں جو کہ سیدھے راہ پر ہیں، اور ان کو اپنی آخرت یاد ہے، اور ان کا ہم اور غم آخرت ہے. ہم اور غم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھو تو آپ کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میں کیا کروں کیا کروں. وہ چیک کرنا ہے ہم نے کہ صبح اٹھتے ہی مجھے دنیا کی فکر ہوتی ہے، ہائے دنیا میں یہ کما لوں، یہ حاصل کر لوں، فلاں کے پاس یہ آ گیا میں بھی اتنا تو لے ہی لوں، ٹھیک ہے. یا ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں آخرت کی فکر ہوتی کہ اب میں اللہ کو کیسے راضی کروں آج، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر میں اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کر لوں. تو یہ یہودیوں کا حال بتایا جا رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اس کو خرید لیا. اب یہ دیکھو نا کہ ہمارے پاس لمیٹڈ سامان ہے، جو ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے میں پڑھا تھا نا کہ تمہیں زمین پر اتارا جا رہا ہے، تمہیں وہاں پر وقت ہوگا، تمہارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوگا ہر ایک کا جو بھی اسائنڈ ہے. پھر تمہیں وہاں پر ٹھکانہ ملے گا، یعنی رہائش ملے گی، رہنے کو جگہ ہوگی. اور تیسرا تھا کہ متاع ہوگی، سامان وغیرہ تمہیں دیا جائے گا جو تم اس دنیا کی زندگی میں یعنی کہ گزارا کر لو، یعنی اتنا ٹائم پیریڈ تم گزار لو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تم نے ان سب چیزوں سے آخرت کی تیاری کرنی ہے تو جنت مل جائے گی. اب یہ انسان کی چوائس پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ ان تینوں چیزوں کو دنیا کی تیاری میں لگاتا ہے، دنیا میں ضائع کر جاتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے. کیونکہ وقت تو ہم سب کے پاس ایک ہی ہے، رہائش بھی ایک ہی ہے، یعنی ٹھکانہ بھی ایک ہی ہے، اور پھر اسی طرح سے متاع بھی ایک ہی ہے. تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس سب کو دنیا کی زندگی پہ صرف کر رہا ہے یا آخرت کو کمانے کے لیے صرف کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے آخرت خرید لی اور دنیا خرید لی اور آخرت کا تو کوئی یقین ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں وہاں پر اللہ کے ہاں عذاب میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. یعنی دنیا کی تکلیف آپ دیکھو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی بیماری ہو، کوئی چیز ہو، صبر کرنا پڑتا ہے لیکن تھوڑا کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے لیکن فار اے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ جو وہاں پر عذاب ملنے والا ہے، اللہ معاف کرے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، اور وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے مقابل ان کو چھڑا سکے گا. پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ کو، اینڈ انڈیڈ وی گیو موسیٰ علیہ السلام الکتابہ دا بک. توریت کی طرف اشارہ ہے. ال جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، یعنی جو خاص کتاب اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر، ریویلیشن کے طور پر آئی. وَقَفَّيْنَا اینڈ وی فالوڈ اپ من بعدہ آفٹر ہم، فرام آفٹر ہم، آفٹر موسیٰ علیہ السلام، بالرسول ود دا mesengers. وآتینا اینڈ وی گیو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم دا سن آف مریم علیہ السلام، البیناتی دا کلیئر سائنس، پروفس، معجزات. بینات یعنی جو چیز کو واضح کر دیں، روشن کر دیں. جیسے سائنس کا کوئی فارمولہ ہوتا ہے نا، اور وہ کسی نے کوئی ہائپوتھسس نکالا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب وہ پروف کر کے سب کچھ دکھا دیتا ہے تو آپ کہتے ہو اٹس پروون، رائٹ. اسی طرح میتھ کا کوئی کلیہ ہوتا ہے تو وہ جب اینڈ پہ کویشچن کے اینڈ پہ ایکویشن پہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہو یہ. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، کھلی نشانیاں دیں، جنہوں نے کیا واضح کر دیا تھا، حق اور باطل کو، ٹھیک ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے.
وَأَيَّدْنَاهُ and we supported him بِرُوحِ الْقُدُسِ with the Holy Spirit. یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ خاص ان کی مدد فرمائی جبریل امین کے ذریعے. افکلما از اٹ ناٹ سو دیٹ وین ایور، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کیا جاءکم came to you رسول a messenger بما with what لا not does not تہوا desires. ہوا جو ہوتی ہے نا وہ خواہش نفس کو کہتے ہیں. جیسے ہوا بندے کو ادھر ادھر لے جاتی ہے نا، ویسے ہی ڈیزائرز کیا کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں. جو زندگی میں ہم کرنے آئے ہیں وہ اس سے ہٹا کے کہیں کا کہیں انسان کو لے جاتی ہے. انفسکم یور سیلوز، یعنی تمہارے نفسوں میں کی جو ڈیزائرز تھیں اس کی وجہ سے تمہارے پاس رسول آئے، انہوں نے تم کو حق و باطل واضح کر کے دکھایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، یو ایکٹڈ ایروگینٹلی، جیسے شیطان نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے بھی تکبر کیا تھا، خود کو بڑا سمجھنا. یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا علم ہے جو مجھے دے رہے ہیں، میں نہیں مانتا کوئی قیامت آنے والی ہے، یا یہ کہ کوئی اللہ کا وجود ہے، یا یہ کہ مجھے اللہ کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا ہے. اس طرح یہ تکبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حق کو نام ماننا، اس کا انکار کرنا. فَفَرِيقًا سو a party كَذَّبْتُمْ you denied وَفَرِيقًا and a party تَقْتُلُونَ you killed. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بنی اسرائیل کی طرف جو مبعوث ہوئے انبیاء ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی اس امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیلی چوزن پیپل تھے، وہی امت چنی ہوئی تھی نا. تو اور اب ان کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نعمتیں دیں. انبیاء جو ہوتے ہیں نا انسانوں میں سے چوزن پیپل ہوتے ہیں، اپنے یعنی کہ کردار کے اعتبار سے اپنی یہ خیر، ان کے دلوں میں خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عام انسانوں کے مقابلے میں. اور ان میں سب سے بڑھ کر اولو العزم پیغمبر جو ہیں 5 ہیں، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف مختلف انبیاء آئے، اور ان میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جن کو شریعت دی گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد کفینا پے در پے، یعنی آگے پیچھے بہت سارے رسول بھیجے. اور ان میں سے مختلف آپ نام پڑھیں گے تفاسیر کی کتابوں میں، جن کا کچھ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جیسے ہارون علیہ السلام ہے، ذوالکفل ہیں، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، لقمان. لقمان علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ رسول تھے یا صرف عقل مند انسان تھے. عزیر ہیں، یونس، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ، اور پھر آخر میں جو یہاں پر فرمایا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، اور ان کی جبریل امین کے ذریعے سے مدد کی گئی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ان کو بینات کیا دی گئی تھیں کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. جو سکن ڈیزیز ہوتی ہے، کوڑی کہتے ہیں اس کو، اور اسی طرح بلائنڈ اندھے کو صرف مس کرتے تھے ہاتھوں سے، یعنی ٹچ کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. صحیح. اسی طرح مٹی سے، جیسے جس کو آپ کلے کہہ لیں، اس سے ایک پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اللہ کے حکم سے تو وہ اڑنے لگتا تھا، سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. اور جب لوگ آپ کے پاس آتے تو آپ ان کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں. اسی طرح یہ بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں. ٹھیک، اور ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی جبریل امین کی تائید، ان کی مدد آپ کے شامل حال رہتی تھی. تو یہ بینات تھیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں، معجزات تھے. اور ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا معجزہ رسول یا پیغمبر کو دیا کہ جو اوبویس تھا، یعنی اور اس میدان میں لوگ بہت ترقی کر چکے ہوئے تھے. تو وہ یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو ترقی لوگوں نے کی ہے یہ تو لوگوں کی ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے بین اتاری گئی ہے چیز وہ ان سب پر حاوی ہے. جیسے میرا خیال ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے پیچھے کہ وہ جس زمانے میں اتارے گئے اس زمانے میں جادوگری بڑے عروج پر تھی. بہت سارے جادوگر تھے، اتنے زیادہ تھے کہ وہ جب مقابلہ ہوا تو ان سب نے اپنے اسٹکس اور رسیاں یعنی روپس جب میدان میں ڈالیں تو وہ ساری لوگوں کو ایسے لگیں جیسے وہ سانپ اور اسلحے بن گئے ہیں، چھوٹے سانپ بڑے سانپ بن رہے ہیں اور وہ زمین پر گھوم رہے ہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی
اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا معجزہ تھا، وہ حقیقت میں معجزہ بنا تھا، تو انہوں نے ان سب کو کھا لیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یعنی میڈیکل جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی، ٹھیک، یعنی وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں بڑا وہ ماہر سمجھتے تھے کہ ہم تو میڈیکل میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سبحان اللہ کیا معجزات عطا فرمائے کہ آپ یہ دیکھیں گے یہ جو سکن ڈیزیز ہے نا، اس کا آج کے زمانے میں میرا نہیں خیال کوئی علاج نکلا، لوگ میڈیسن یوز کر کر کے رہ جاتے ہیں لیکن وہ بیماری وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے سم ٹائمز۔ تو سبحان اللہ وہ صرف مس کرتے تھے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اندھے کو، اور اندھا بھی وہ جیسے پیدائشی اندھا جس کو اللہ نے نور دیا ہی نہیں ہوتا نا، وہ ڈاکٹروں سے بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اب جو ڈاکٹرز جتنی میڈیکل ریسرچز کر چکے ہیں، تو اگر تو بعد میں ہماری بینائی کم ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ اس میں تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں یا گلاسز اب نکل آئیں اور سب کچھ، لیکن جو پیدائشی اندھا ہو جس کو اللہ نے آنکھوں کی بینائی دی نہیں ہے، ذرا سی بھی نہیں ہے اس کے بعد، یہ نہیں ہے کہ بعد میں ختم ہوئی ہے ہی نہیں، تو اس کو آپ فقط ہاتھ لگاتے تھے تو ٹھیک کر دیتے تھے۔ اسی طرح بے جان میں روح ڈال دینا، یعنی کہ پرندے کی مورت بنانا، پورا ایک مجسمہ اسٹیچوز کا تیار کرنا اور اس میں پھونک مارنا تو وہ اڑنے لگتا۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور پھر یہ کہ لوگ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں یہ ان کی حالت دیکھ کے بتا دیتے تھے۔ اور یعنی اب آپ لوگ تو خیر میڈیکل دور میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے زمانے میں بھی طبیب ہوتے تھے جو کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ جس کو ہومیوپیتھک یا جو نیچرل جو ہے نا دوائیوں اس سے علاج کرتے ہیں، تو وہ ہمارے بازو کی نبض پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے کہ بندے کو کیا بیماری ہے، اور وہ یا پھر یہ کہ بندے سے اٹھنے والی جو ایسی ہوتی ہیں نا اس کی جو خوشبو یا بو وغیرہ آ رہی ہوتی ہے، اس سے ہی پتہ چلا لیتے ہیں حکیم کہ یہ کیا کھا کر آیا اور گھر کیا چھوڑ کر آیا۔ خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تو وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے اور کیا کچھ گھر پر چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو یہ واضح نشانیاں تھیں، معجزات تھے جو کہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ یہ سب چیزیں عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت انسان نہیں کر سکتے، وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے تائید یعنی مدد تھی، نصرت تھی، اور اس میں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کی مدد آپ کے شامل حال رہتی تھی۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، افکلما جاءکم، اتنے رسول ان کی طرف آئے لیکن جب بھی کوئی رسول آیا تو وہ احکامات جو اس رسول نے دیے جو ان کے نفسوں کو اچھے نہیں لگے، ابھی جیسے پک اینڈ چوز کی بات ہو رہی تھی نا کہ جو حکم اچھا نہیں لگا وہ ہم نے نہیں کرنا، یا ہم ایسے بھی کرتے ہیں نا کہ جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو مثال دی تھی 5 نمازوں کا حکم ہے، ظہر اثر مغرب پڑھ لیں گے، فجر عشاء نہیں پڑھی جاتی ہم سے، لوگ واضح طور پر کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بھئی اللہ کا حکم ہے تم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور تم کہہ رہے نہیں مجھ سے نہیں، فجر کے وقت نہیں مجھ سے اٹھا جاتا، میں نہیں اتنی جلدی نہیں میں اٹھ سکتی، رات کے وقت عشاء کا میرے سے انتظار نہیں ہوتا، میں نہیں اتنی دیر تک جاگ سکتی، یہ اس طرح کی باتیں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک کہ لا تہوا انفسکم، وہ جو تمہیں پسند نہیں آیا استکبرتم، تم نے تکبر کیا، یہ جو اپنی میں ہوتی ہے نا کہ میں نہیں یہ کر سکتی، یہی ذرا تکبر ہوتا ہے کہ اللہ کی نہیں ماننی، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر کیا کیا انہوں نے، سو پارٹی یو ڈینائڈ، ایک یعنی رسولوں کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر تقتلون، قتل کر ڈالتے تھے، یہ انبیاء کا قتل کیا، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوششیں کیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ رسول اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انبیاء کو یعنی کہ یہ قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن رسول کی زندگی کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں کیونکہ وہ شریعت کو لاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس ریویلیشن آتی ہے، وہ اس کو دیتا ہے لوگوں کو، اور انبیاء رسولوں کی مدد اور ان کی تائید کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول لیڈر ہوتا ہے اور نبی اس کا سپورٹر ہوتا ہے ایک طرح سے، ٹھیک، تو جیسے انبیاء کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے اور نبیوں کی رسولوں کی کم ہے، ٹھیک، تو جن کو یہ قتل کر سکے جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ سب کیا کون ہیں؟ یہ رسول ہیں، لیکن ان پر قاتلانہ حملے بہت ہوئے. دنیا میں سب سے زیادہ حملے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے رسول کی زندگی کی حفاظت فرمائی. ٹھیک ہے. تو انبیاء میں بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، ایک ایک دن میں کتنے ہی انبیاء کو قتل کیا. سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا. تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو بھی جھٹلاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ان کو ان کی چالوں سے بچایا اور انہیں اپنے ہاں اوپر اٹھا لیا. تو سیکھنے کی بات یہاں پر جو ہمارے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس تو رسول آتے رہے اور ہمارے پاس کتاب موجود ہے جس میں واضح طور پر بینات ہیں. یہ اس دور کی بین ہے، یہ معجزہ ہے قرآن. جتنا زیادہ اس میں انسان غور و فکر کرتا ہے اتنی ہی نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اس کے معجزات ایسے ہیں کہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. اور جیسے بھی میں نے بتایا نا کہ کوئی بھی کتاب اپنے زمانے میں اس کے مطابق اتاری جاتی ہے کہ اس زمانے میں کس چیز کا زور ہے. مشرکین مکہ خود کو شاعری میں بڑی اعلیٰ چیز سمجھتے تھے، وہ بات بھی شاعری میں کرتے تھے، پوئٹری میں. کوئی مرثیہ پڑھنا ہے یعنی کسی کی موت پر غم منانا ہے، کسی کی شادی پہ خوش ہونا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ان کی ساری باتیں شاعری میں ہی ہوتی تھیں. اور کعبہ میں لا کر اپنی شاعری لگا دیتے تھے، مقابلے کرتے تھے، اور ہر طرح کی بات جو ہے ان کی شاعری میں ہو رہی ہوتی تھی. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا کلام اتارا جو اللہ کا خاص ہے، اور وہ شاعری نہیں ہے، لیکن یہ اثر ایسے کرتی ہے جیسے شاعری سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے نا. یہ اللہ کے کلام کا حسن ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں کہ ہم اس پر کتنا ایمان لاتے ہیں، کتنا اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. یہ 2 ہی آیتیں ہم نے کی ہیں 87 تک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.